الحمد لله الحمد لله الذي لم يزل عالما قديرا حيا قيوما سميعا بصيرا أرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وأوليائه وعلماء ملته وأهل سنته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله جڑے احباب بچے نوجوان بزرگ جڑے محفل وچ آئے ہو نا محبت نہ پڑھو الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ اللہ رب العزت دی حمد و ثنا تو بعد درود نبی کائنات امام الانبیاء تاجدار مدینہ احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ دے اندر درود و سلام تو بعد خطیب پاکستان خطیب اہل سنت علامہ قاری نصیر احمد خلیقی دامت فیوزہم و اقبالہم و اموالہم وتعالی اللہ عمرہ رب کائنات اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دا صدقہ آپ تے اور آپ دی پوری ٹیم تے انتظامیہ تے اور انہاں بچیاں تے انہاں جواناں تے جتنے بھی محفل دے اندر آن والے اللہ میلاد مصطفیٰ دا صدقہ سب تے اپنا کرم فرمائے اور سب دیاں اللہ تعالی خالی جھولیاں نو اپنی رحمت دے نال مالا مال فرمائے آبابی سی وقار اے جڑے خلاف پہ پیچھے دوست بیٹھے نے بچے بیٹھے نے جتنے بیٹھے ہو قریب قریب ہو کے بیٹھو
مل کے بیٹھو، اگے اگے ہو کے بیٹھو، اے وچوں خلا وچوں فاصلہ، دیواراں دا سہارا، دیواراں دا آسرا، یہ لینا چھوڑ دیو میرے بھائی میرے بچے۔ یہ حضور رحمت کائنات دی محفل ہے، تو محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی محفل دے وچ محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں، آتے ہیں وہی جن کو، آتے ہیں وہی جن کو، آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں۔ تو جنہاں سرکار نے بلایا ہے او حضور رحمت کائنات دی بارگاہ وچ انج بیٹھو کہ سرکار سانو ویکھ بھی رہنے تے سرکار ساڈا درود و سلام تے ساڈی حاضری یہ سب کچھ ویکھ بھی رہنے تے حضور پہچان بھی رہنے۔ تے اگر تسی ٹیک لگا کے بیٹھو ادھر ادھر توجہ کرو تو میرے کریم آقا انہاں غلاماں وال کتنی توجہ فرمان گے۔ تو اس واسطے ٹائم بالکل مختصر جی ہے، تو زیادہ لمبی چوڑی گفتگو نہیں ہوئے گی، تو اس واسطے جتنی احباب بھی بیٹھے ہو اس محبت نال بیٹھو کہ عقل والوں کے نصیبوں میں کہاں ذوق جنوں، عقل والوں کے نصیبوں میں کہاں ذوق جنوں، عشق والے ہیں جو ہر چیز لٹا دیتے ہیں، عشق والے ہیں جو ہر چیز لٹا دیتے ہیں۔ بس اس انداز نہ بیٹھنا ہے۔ اج دا جڑا میرے ذمہ موضوع لگایا گیا ہے معجزات رسول صلی اللہ علیہ وسلم دی حوالے دے نال، میں قرآن پاک دی آیہ مقدسہ آپ حضرات دے سامنے تلاوت فرمائی ہے۔ رب کائنات نے قرآن دے اندر فرمایا یا ایھا الناس، اے لوگو، قد جاءکم، آ گیا تہاڈے ول، برہان من ربکم، ایک دلیل برہان بمانا معجزہ، وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا، اور رب کائنات نے نور روشن مبین نازل فرمایا۔ یعنی اج دا موضوع نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم دے معجزات دے حوالے دے نال ذکر کرنا ہے، توجہ دے نال، دھیان دے نال، محبت دے نال بیٹھنا ہے، تاکہ چند منٹ دی جڑی حاضری ہے اس دے اندر ذوق شوق پورا ہو جائے۔ میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے معجزات، رب کائنات نے انبیاء کرام نو معجزے عطا فرمائے، کسے نو 2 معجزے، کسے نو 3 معجزے، کسے نو 4 معجزے، کسے نو 10 معجزے، اس طرح مختلف طریقیاں دے نال 2 4 10 15 معجزات انبیاء کرام نو عطا فرمائے۔ لیکن میرے محبوب نبی کائنات جس محبوب دا میلاد سجا کے بہندے ہو، روزانہ جس محبوب دیاں گلاں سن دے ہو، جس محبوب دیاں شاناں تے عظمتاں سن دے ہو، رب کائنات نے اپنے محبوب دے سر دیاں بالاں تو لے کے پیراں دے ناخناں تک میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم دے پورے وجود نو سراپا معجزہ بنا دیتا ہے۔ نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ احباب ذی وقار، محبوب کریم نبی دو عالم نور مجسم امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دی پوری ذات، حضور دا پورا وجود معجزہ، میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دے آپ دیاں اکھاں بھی معجزہ، آپ دے پیشانی بھی معجزہ، آپ دے دندان مبارک معجزہ، آپ دے لب معجزہ، آپ دے چھاتی سینہ، آپ دا پورا وجود معجزہ۔ میرے آقا کریم نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم چلن آپ دا معجزہ، میرے کریم آقا امام الانبیاء آواز دین تے آپ دا معجزہ ہے، میرے کریم آقا مکے دے اندر رہن تے آپ دا معجزہ، مدینے دے اندر چلے جان تے آپ دا معجزہ ہے، میرے کریم آقا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دا معجزہ کائنات دے اندر حضور دے ہر لمحہ ہر زندگی، اور اتنے معجزے نے اگر میرے آقا بن ٹن کے لامکان دیاں بلندیاں تے جان تے اے بھی میرے آقا دا معجزہ ہے۔
احبابی سی وقار نبی کائنات امام الانبیاء تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم معجزہ کس نو کیا جاندا ہے؟ معجزہ جڑا نبی دے کول ایسا کم سرزد ہوئے جڑا بندے دی عقل اچ نہ آوے، بندے دے شعور اچ نہ آوے، بندے دے دماغ اچ نہ آوے۔ نبی دا معجزہ کسے دی عقل تو ماورا ہے، سوچ تو ماورا ہے، انسان دی عقل تو ماورا ہے۔ میرے دوستو جڑا نبی کو ایسا فعل ہوئے جڑا کسے دی عقل اچ نہ آوے انہوں معجزہ کہندے نے۔ اگر توجہ دنال بچے بیٹھے نے جڑے ذی شعور بیٹھے ہو وہ توجہ دنال سن لو، اگر نبی کائنات امام الانبیاء دا ایک معجزہ کسے دی سمے وچ نہ آوے انہوں معجزہ کہندے نے، تے نبی کائنات دی پوری ذات، نبی کائنات دا پورا وجود، میرے کریم آقا دے کمالات کی میں کسے دی سمجھ جا سکتے نے۔ اور نبی رحمت تاجدار مدینہ اج لوگ مختلف گلاں کردے نے، مختلف باتاں ہوندیاں نے، سوالات ہوندے نے، لیکن آؤ سن لو میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق او یار غار او صدیق اکبر جڑے سفر و حضر دے ساتھی ہر چوک ہر بازار دے اندر آپ دے دکھ سکھ دے وچ کام آن والے سب تو پہلے اسلام قبول کرن والے انہوں نے بھی میرے کریم آقا نے فرمایا یا ابا بکرین حقیقتا لم یعرفنی حقیقتا سوا ربی، اے ابو بکر میرے رب تو علاوہ میری حقیقت نو کوئی جان ہی نہیں سکتا۔ تو میرے دوستو جس نبی دا ایک معجزہ تیری تے میری سمجھ اچ نہیں آ سکتا اس نبی دی ذات کی میں تیری سمجھ اچ آ سکتی ہے۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم دی زندگی دے بے شمار معجزے نے، اگر آپ دے ہتھاں دے بارے آپ دے دست قدرت دے بارے بیان کیتا جائے تو انسان دیاں زندگیاں بیچ سکدیاں نے۔ انسان ایک دست قدرت دے بارے آپ دے دست شفقت دے بارے بیان نہیں کر سکتے۔ میں حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دے پورے معجزات میں نہیں بیان کر سکتا، میں صرف اج تہاڈے سامنے جڑی میرے کول چند منٹ دا ٹائم ہے اس دے وچوں میرے کریم آقا امام الانبیاء دی اے منہ دے وچوں جنوں لعاب کہندے نے، لعاب دہن دی برکات اور لعاب دہن دے معجزات جڑے نبی کائنات تو سرزد ہوئے نے، صرف ایک لعاب دہن دے نال جڑے دا تعلق ہے حضور دے نال اج صرف اس دا ذکر ہوئے گا۔ تو لعاب دہن اگر ساڈا تھک اسی تھکیے انہاں وچ بیماریاں پیدا ہوندیاں نے، انہاں وچ وباواں پیدا ہوندیاں نے، کراہت ہوندی ہے، نفرتاں تے قدورتاں پیدا ہوندیاں نے، بلکہ رونا دے اوپر لکھیا جاندا ہے یہاں پہ تھکیے مت، یہاں پہ تھکیے نا، اس سے بیماری پھیل جاتی ہے۔ لیکن آؤ میرے دوستو اس دنیا کے اندر بسنے والوں، اس دنیا کے اندر زندگی گزارنے والوں، نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہری زمانے کے اندر جب کوئی علاقے میں بچہ پیدا ہوتا اس کی ولادت ہوتی سب سے پہلے جو اس کو غذا دی جاتی تھی وہ محبوب کریم کا غذا پیش کیا جاتا تھا، حضور کا لعاب دہن اس کو پیش کیا جاتا تھا، حضور کے لعاب دہن سے اس کو کبھی بھی کوئی بیماری نہیں ہوتی تھی۔ حضور کا لعاب دہن بطور گٹی پیش کیا جاتا تھا۔ میرے دوستو ذرا توجہ سے دھیان دے نال محبت دے نال بیٹھو، میرے کریم آقا امام الانبیاء تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت محمد ایک صحابی رسول نے محمد بن حاتب رضی اللہ تعالیٰ آپ اپنی والدہ تو بیان کر دینے کہ میں اپنی والدہ دے نال بچپن دے اندر حبشہ تو مدینے آ رہا سی اور راستے دے اندر مدینے دے قریب جا کے میری والدہ نے پڑاؤ کیتا، کھانے دا انتظام کر رہی ہیں اور ہانڈی چولہے دے اوپر رکھی ہوئی ہے، سالن تیار ہو رہا ہے، تو میری والدہ لکڑیاں اور جمع کرن واسطے باہر چلی گئی، میں ابھی تک بالکل چھوٹا جیسی
ہانڈی نو ہلایا وہ نیچے گر گئی، جس کی وجہ دے نال میرا بازو پورا شل ہو گیا، بازو جل گیا۔ میری والدہ نے جدوں آ کے دیکھیا بازو سارا شل ہو گیا۔ میرے دوستو حضرت ام جمیل آپ دی والدہ دا نام ہے، وہ آپ نو لے کے جلدی تو جلدی ہانڈی کھانے روٹی سب بھول گئی، اپنے بچے نو پکڑیا مدینہ شریف دے اندر حضور دی بارگاہ دے وچ لے کے چلے گئے۔ توجہ دے نال غلاموں، ہن اے پاؤں بازو دا جل جانا، بازو دا خراب ہو جانا، کسے ڈاکٹر کو لے کے جاندے، کسے طبیب کو لے کے جاندے، کسے معالج کو لے کے جاندے، حضور دی بارگاہ وچ لے کے گئیاں، عرض کی تھی آقا اے پیارے محبوب ایس میرے بچے دا بازو جل گیا ہے۔ میرے کریم آقا امام الانبیاء نے اپنا لاب دہن نکالیا۔ حضرت ام جمیل فرماندے نے حالی تے میں اٹھن واسطے تیار ہو رہی سی کہ میں اپنے واپس جاواں، حضرت ام جمیل فرماندیاں نے رب کعبہ دی قسم ہے حالی تے میں اٹھی نہیں، میں جدو اپنے بچے دے بازو نو ویکھیا مکمل ٹھیک ہو چکیا سی، بازو مکمل ٹھیک ہو چکیا سی۔ میرے دوستو میرے کریم آقا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے لاب دہن کی کتنی برکت ہے۔ اگر کسی کا بازو خراب ہو جائے میرے کریم آقا امام الانبیاء نے یہ نہیں فرمایا کوئی ٹیوب جہاں پہ لگا دو، کوئی مرم لگا دو، کوئی پٹی لگا دو، کسی قسم کے کوئی اس کا الٹرا ساؤنڈ ایکسرا کچھ بھی نہیں۔ میرے کریم آقا نے صرف اپنا لاب دہن نکالا اور بازو کے اوپر لگانے کی دیر تھی۔ حضرت محمد بن حاتب کہتے ہیں جب تک زندہ رہا، جب تک میں زندہ رہا میرے اس بازو کو کبھی زندگی کے اندر کوئی تکلیف نہیں ہوئی۔ یارو حضور دا لاب دہن اس دے اندر کتنیاں برکتاں نے، کتنیاں شفاواں نے، صرف ایک حضور دا لاب دہن او معجزہ اس دے اندر کتنے برکات نے، کتنے فائدے نے۔ حضرت مولا کائنات علی مرتضی شیر خدا تاجدار حل عطا مولا کائنات علی مرتضی غزوہ خیبر دے موقع تے حضرت علی نو بلایا، حضرت علی عرض کر دینے میری آنکھاں دے وچ درد ہو رہے ہیں۔ میرے کریم آقا نے قریب بلایا، بلا کے حضرت مولا کائنات دیاں آنکھاں دے اوپر اپنا لاب مبارک لگا دیتا۔ جدوں لاب دہن لگ گیا حضرت مولا کائنات فرماندے نے لاب دہن دی برکتیں ہوئی کہ پھر کدی بھی زندگی بھر میری آنکھاں نو تکلیف نہیں ہوئی۔ احبابی سی وقار حضور نبی کائنات امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم حضرت قتادہ رضی اللہ تعالی لڑدیاں تیر دا نشانہ لگا، اکھ دا ڈیلا باہر آ گیا، کسے آئی سپیشلسٹ کول جانا سی، کسے ایم بی بی ایس ڈاکٹر کول جاندے، لیکن اے او صحابہ نے جنہاں نو کوئی بھی تکلیف ہوندی ہے، جنہاں نو کوئی بھی پریشانی ہوندی ہے، کوئی بھی مصیبت ہوندی ہے، آج لوگ کہندے نے تسی حضور نو پکار دیو، تسی اللہ دے ولیاں نو پکار دیو۔ اور میرے دوستو اے ساڈا عقیدہ جڑا ہے اے او عقیدہ ہے جڑا سانو صحابہ کرام نے عطا کر دیتا ہے۔ تو اس واسطے اپنے عقیدیاں تے ڈولیا نہ کرو، اس عقیدے تے ناز کرو۔ حضرت قتادہ دی آنکھ نکلی، حضور دی بارگاہ وچ آئے، میرے کریم آقا نے ڈیلے اپنی جگہ تے رکھ کے اپنا لاب دہن لگایا۔ حضرت قتادہ فرماندے توجہ، حضرت قتادہ فرماندے نے جیڑی آنکھ میرے کریم آقا نے اپنا لاب دہن لگایا، فرمایا دوسری آنکھ نو تو کدی کدی تکلیف ہوندی سی لیکن جنہوں لاب دہن لگ گیا انہوں کدی بھی تکلیف نہیں ہوئی۔ یارو حضور دیاں محفلیں سجان والے ہو، میرے کریم آقا دے غلاموں، یہ تو حضور دی بات ہے نا، حضور دے غلامہ دی بات کر لئیے۔ تسی درود شریف نہیں نہ پڑھیا، جنہ دوستوں نے سن لو، پڑھے ہو نا کل نو پڑھ لو، جدوں محفل شروع ہوندی ہے علماء تو انہوں کہندے نے تسی درود شریف پڑھ دیو۔ حضرت سید سلیمان جزولی رحمت اللہ علیہ سفر کر رہے نے، دوپہر دا ٹائم ہے، زور دا ٹائم ہے، تو نماز دا ٹائم جا رہے ہیں، ایک کنویں دے قریب گئے تے ڈول ہے لیکن رسی نہیں ہے،
ہن کہندے نے وضو کیویں کراں، پریشان کھڑے نے، توجہ دے نال بچو، پریشان کھڑے نے۔ حضرت سلیمان الجزولی قریب ایک مکان، اس چھت دے اوپر ایک بچی جس کی عمر کتنی ہے، 8 یا 9 سال، کتنی عمر ہے؟ میں نے پتہ لگ جائے، سارے بولو تاکہ میں نے پتہ لگ جائے میری گفتگو دی سمجھ آ رہی ہے۔ تواڈے خطیب سر دے بادشاہ نے، روزانہ خطیب آندے نے اور تسی سر سن دے ہو، اج بغیر سر تو بھی حضور دیاں گلاں سن لو۔ اب چلو کوئی بات نہیں، لیکن کم از کم سن لو، اور تو انہوں کوئی کسی قسم دی تکلیف نہیں۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ، نعرے لگان، تو اڈا دل کرے تو سبحان اللہ کہو، دل کرے تو نہ کرو۔ اے حضور دا ذکر ہی انجی دا ہی ہے، کیسی کہنے ہیں؟ ذکر نبی دا کردیاں رہنا، ذکر نبی دا کردیاں رہنا چنگا لگدا ہے، ایسے بہانے رل مل بہنا چنگا لگدا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ ماشاءاللہ۔ اس طریقے دنال عمر بچی دی 8-9 سال ہے۔ 8-9 سال کتنی کو عمر ہوندی ہے؟ کھلن دا ٹائم ہوندا ہے، بے شعوری دا ٹائم ہوندا ہے، اور ادو سمجھ نہیں ہوندی، عقل نہیں ہوندی۔ بچیاں نو سمجھا بھی لو جنہ مرضی، لیکن 8-9 سال دے بچے اپنی عادتاں تو، اپنی جناب معاملات تو باز نہیں ہون گے۔ لیکن وہ بچی کہندی بابا جی تسی وضو کرنا چاہندے ہو؟ انہاں کہ جی بیٹا میں وضو کرنا چاہندا ہوں۔ بیٹی نے کی کیتا؟ اپنے منہ دے وچ تھک اس خون دے وچ سٹیا۔ توجہ دے نال، اے او بزرگ نے جنہاں نے بعد دے اندر پوری کتاب لکھی ہے، دلائل الخیرات۔ حضرت سلیمان جزولی فرماندے نے رب کعبہ دی قسم ہے یارو میں حیران تے پریشان ہو گیا، میں حیران تے پریشان ہو گیا۔ عجیب بات ہے، بچی نے لاب اپنا تھوک سٹن دی دیر سی، میں سوچن لگ پیا کہ بچی دا لاب تھلے گیا ہے یا نہیں گیا، لیکن پانی کناریاں تک آ گیا۔ میں وضو کیتا، نماز پڑھی، نماز تو بعد میں پوچھیا بیٹا اے مقام کتوں ملیا ہے، اے شانہ کتوں ملیاں نے، اے عزتاں کتوں ملیاں نے، اے بچی اے مقام کتوں ملیا ہے؟ توجہ دے نال سن لو، 119 سمانہ دے اندر رہن والے حضور دے غلاموں، او بچی کہندی ہے بابا جی اے حضور دے نال ساریاں نسبتاں دا کمال ہے، جدوں دا حضور دی ذات تے درود و سلام پڑھ رہی ہیں رب کائنات نے مقام عطا فرما دیتے نے۔ اس واسطے علامہ اقبال قلندر لاہوری فرماتے ہیں کی محمد سے وفا، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہے، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے۔ او بیلیا، او میرے ویرا، حضور نال اپنی نسبتاں جوڑ لے، حضور نال تعلق جوڑ لے۔ او بھائی علماء تینو کہنے درود پڑھیا کر، تو ادھر ادھر ویکھدا، او بھائی کوئی ویکھتا نہیں رہیا مینوں، میں درود شریف پڑھ لواں تے کوئی کسی نے کچھ کہنا نہیں، نہیں تو ادھر ادھر ویکھے نہ ویکھے پر جن دی ذات واسطے آیا او گنبد خضرا دے وچ ویکھ رہیا ہے۔ اور میرے مرشد پیر سید نصیر الدین نصیر تاجدار گولڑا فرماندے نے، آپ فرماندے جدوں ایسی محفلاں وچ آیا کر لیکن مایوس ہو کے نہ بیٹھا کر، مایوس ہو کے نہ بیٹھا کر۔ اتھوں کی ملنا ہے؟ کسے چودھری کو جائیں، کسے بڑے دربار تے جائیں، اتھے کمیں گا مینوں 1000-2000 مل جان گے، لیکن اتھوں کی ملے گا؟ آپ کی فرماندے نے، آپ فرماندے نے سرکار کا در ہے در شاہاں تو نہیں ہے، سرکار کا در ہے در شاہاں تو نہیں ہے، جو مانگ لیا اور بھی کچھ مانگ، جو مانگ لیا اور بھی کچھ مانگ، اس در پہ یہ انجام ہوا اس نے طلب کا، جولی میری بھر بھر کے کہا، جولی میری بھر بھر کے کہا اور بھی کچھ مانگ۔ او میرے بیرا اے وہ دربار ہے جتے جولیاں بھی بھریاں جاندیاں نے، پھر بھی کیا جاندہ اور بھی کچھ منگنا ہے تو او بھی مانگ، اے تو او بھی ملے گا۔ امام عالی مقام امام حسین چوک دے گزرے نا،
تے حاتم تائی دی اولاد دے وچوں کوئی او جناب والا حاتم تائی دی سخاوت دے تذکرے کر رہا ہے. واقعہ سن دے میں لیکن جوڑ کے اپنی بات نو اس دے نال سنا دے تاکہ ذوق دوبالا ہو جائے. انہیں کہا میرا دادا اس دی حویلی دے 12 دروازے تے منگتے ہوندے نے، ایک دروازے تو بھی، دوجے تو بھی، تیسرے تو بھی، چوتھے تو بھی انہاں نو خیرات ملدی ہے. کائنات جڈا وڈا کوئی سخی ہے؟ امام عالی مقام نے فرمایا ہاں اس تو ود کے کائنات وچ سخی میرا نانا ہے. انہوں نے کہا کس طرح؟ انہیں کہا امام عالی مقام فرماندے نے انہوں دی حویلی دا دروازہ بھی ایک ہی ہے. کتنے دروازے نے؟ ایک ہی دروازہ ہے. کوئی زیادہ دروازے نہیں، کوئی زیادہ بڑی حویلی نہیں. لیکن سن لو اس دروازے تے جیڑا تیرے دادے دے دروازے تے جاندا ہے، ایک دروازے تو دوسرے دروازے تے جاندا ہے پھر بھی منگتا، چوتھے دروازے تے جاندا ہے پھر بھی منگتا، حتیٰ کہ 12 دروازے تے جاندا ہے پھر بھی منگتا. میرے نانے دے بوئے تے ایک واری کوئی چلا جاوے انہوں ایک واری خیرات مل جائے پھر وہ منگتا منگتا نہیں رہندا، پھر وہ جگ دا داتا بن جاندا ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیت. احبابی سی بکار، یہ وہ محفل ہے جہاں پہ آنے والے اب اگر ابو بکر آئیں تو تاجدار صداقت بن جاتے ہیں. اس محفل کے اندر اگر عمر آئیں تو تاجدار عدالت بن جاتے ہیں. اگر عثمان آتے ہیں تو شرم و حیا کے پیکر بن جاتے ہیں. اگر علی مرتضی آ جائیں تو شجاعت کے بادشاہ بن جاتے ہیں. کوئی آئے اس کو محسن رسول بنا دیا جاتا ہے، کوئی آئے اس کو فقیہ امت بنا دیا جاتا ہے، کوئی آتا ہے اس کو غوث جلی بنا دیا جاتا ہے، کوئی آتا ہے اس کو ہند ولی بنا دیا جاتا ہے، اور کوئی آتا ہے اس کو مہر علی بنا دیا جاتا ہے. ماشاءاللہ. احبابی سی بکر، میں حضور کے لعب کی بات کرتا چلا جاؤں. نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم دے او یارو جس نبی دے لعب دے وچ اتنیاں برکتاں نے، لعاب دے وچ اس محبوب دے پورے وجود وچ کتنیاں برکتاں ہون گیاں. ایک صحابی حضرت عتبہ بن فرقد رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کہندے نے کہ میرے جسم تے فنسے تے فوڑے نکل پے تے میں بڑا پریشان ہویا کہ اندا کی کراں. حضور دی بارگاہ وچ گیا، میرے کریم آقا نے فرمایا اپنا سطر چھپا کے نا باقی جسم ننگا کر. سرکار نے اپنا لاب نکال کے انگل تے لگایا، پورے جسم تے لگا دیتا. توجہ دے نال، عتبہ بن فرقد دیاں 4 بیویاں سی. کتنیاں بیویاں؟ اج تے ایک تو دوئی کوئی کر لوے تو انہوں جناب والے گھروں کڈن واسطے تیار ہوندے نے کہ انہیں ظلم کیوں کر لیا ہے. لیکن اگر رب کائنات نے توفیق عطا فرمائی ہے تو اسلام دے اندر اسلام نے تینوں بیک وقت 4 بیویاں دی اجازت دیتی ہے. لیکن ہون جڑی مہنگائی کر دیتی ہے، ایک تے بھی گزارا کرنا بڑا اوکھا ہو گیا ہے جی، ایک تے بھی گزارا کرنا بڑا اوکھا ہو گیا. تو قرآن نے بھی یہی کہا مسنا 2 کرو، وثلاثا 3 کرو، ورباع 4 کرو. لیکن اگے فرمایا فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا، اگر تو عدل کر سکتے ہیں تو ٹھیک ہے، اگر نہیں کر سکتا تو پھر ایک تے ہی صبر کر لے. فواحدۃ، پھر ایک تے کر لے. انہاں دی 4 بیویاں سی. تے جدوں حضرت عتبہ بن فرقد نے آنا نا تے بڑیاں خوشبوواں لگانیاں، بڑیاں مہنگیاں تو مہنگیاں خوشبوواں لگانیاں. انہاں نے پوچھیا اے عتبہ، اے جڑیاں خوشبوواں اسی لگاندیاں، جدوں تسی گھر وچ آ جاندے ہو ساڈیاں خوشبوواں ختم ہوندیاں نے، تسی کیڑی خوشبو لگاندے ہو؟ تسی کیڑے خوشبو لگاندے ہو؟ حضرت عتبہ نے اپنے بچپن دا واقعہ سنایا. آپ نے فرمایا میں بچپن دے اندر میرے جسم تے فوڑے نکل آئے، میں اپنے محبوب دی بارگاہ وچ گیا، کائنات دے والی دی بارگاہ وچ گیا، محبوب دی بارگاہ دے وچ حضور دی بارگاہ وچ گیا جڑے کائنات دے حکیم بھی نے تے کائنات دے طبیب بھی نے.
میرے کریم آقا دی بارگاہ وچ میں عرض کی تھی سونیا مدینے دے تاجدارا پیارے محبوب میرے جسم تے پھوڑے نکل آئے نے حضور نے اپنا لاب لگایا میرے پھوڑے بھی ختم ہو گئے اس دن تو لے کے آج تک میرے جسم وچ خوشبو ہی آ رہی نے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، زندہ باد زندہ باد لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک رسول اللہ، لبیک لبیک لبیک، سرکار کی آمد، دلدار کی آمد، مدنی کی آمد، مکی کی آمد، آمد مصطفیٰ۔ نبی دو عالم نور مجسم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دو لاب دہن کتنا عظیم لاب دہن ہے مدینہ شریف دے اندر ایک کنواں جس کا بہت زیادہ پانی کھارا سی لوگاں نے حضور دی بارگاہ وچ عرض کی تھی آقا اس پانی بہت کھارا ہے جس دی وجہ دے نال لوگاں نو بیماریاں لگ رہی نے لوگ بیمار ہو رہے نے تو میرے کریم آقا اس کنویں دی منڈیر تے گئے پانی تھوڑا جیا اس دے اندر اپنی کولی اپنا لاب ملا کے اس دے اندر ڈال دیتا اس کنویں دے اندر کہ جدوں ڈالیا گیا اس تو بعد کی ہویا صحابہ کہندے نے واللہ اتنا پانی مٹھا ہو گیا کہ مٹھا پان دی بھی ضرورت نہیں سی پیندی نبی کائنات دے کوئی بھی بیمار آ جاندہ کسے دے جسم تے کوئی بھی بیماری لگ جاندی سی میرے کریم آقا نے فرمایا جاؤ او پانی نال ناؤ جسم دیاں بیماریاں بھی دور ہو جان گیاں اس پانی نو پیندے جاؤ دل دیاں بیماریاں بھی دور ہو جان گیاں دل دیاں بیماریاں بھی دور ہو جان گیاں تو احباب سی وقار نبی کائنات امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کھانا کھا رہے نے مدینہ شریف دے اندر ایک عورت جس دا عقلی توازن ٹھیک نہیں سی واہیات بولنا گالاں کڈنیاں بازار دے اندر بے حیا آواز انداز دے نال بولنا اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کھانا کھا رہے نے توجہ دے نال سرکار کھانا کھا رہے نے تے وہ اتنی بے وقوف سی انہیں کھانا جڑا نا حضور دا لقمہ آپ دے منہ وچ کھو لیا اور جدو کھو کے کھا لیا تے سنو اور دیوانے ہو میرے کریم آقا او حضور دے لاب دے نالو جڑا لقمہ لگ گیا میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم دی لاب مبارک دے نال جڑا کھانا لگ گیا اس عورت نے کھادا رب کائنات نے انہوں عقل بھی عطا فرما دیتا میرے رب نے حیا بھی عطا فرما دیتا احباب ذی وقار اس دے اندر کتنی برکات نے آخری واقعات دی طرف میں اپنی گفتگو کیونکہ میں نے پتا چلیا کہ رات تسی کافی سارا ویٹ کیتا ہے کافی انتظار کرنا پہ گیا ہے تے آج لوگ بڑے پریشان بیٹھے ہیں لیکن امید ہے کہ حضور دی محفل دے وچ آن والے کدی بھی مایوس نہیں ہوندے کیوں کہ جو شاہ مدینہ کو لجپال سمجھتے ہیں جو شاہ مدینہ کو لجپال سمجھتے ہیں دامان طلب بر بر کر محفل سے وہ جاتے ہیں دامان طلب بر بر کر محفل سے وہ جاتے ہیں کیوں کہ دامان کریمی کی وسعت تو ذرا دیکھو دامان کریمی کی وسعت تو ذرا دیکھو دامان کریمی کی وسعت تو ذرا دیکھو مجھ جیسے نکمے کو بھی کملی میں چھپاتے ہیں مجھ جیسے نکمے کو کملی میں چھپاتے ہیں حضرت عبداللہ بن عتیق رضی اللہ تعالی ایک مدینے دے اندر ایک یہودی سی جس دا نام سی ابو رافع حضور دیاں گستاخیاں کرنیاں حضور دے واسطے توہین امیز الفاظ بولنا
تے عبداللہ بن عتیق ہن صحابہ نو نال لے کے تے چلے اج اس گستاخ دا اس بے ایمان دا کم تمام کرنا ہے اج اس بے ایمان نو واصل جہنم کرنا ہے اے اج لوگ کہندے نے کہ اج اے نواں طریقہ بن گیا ہے میرے دوستو اے حضور دے صحابہ تو لے کے آج تک جدوں جتے جتے دیوانے نے او حضور دی کوئی بھی گستاخی حضور دے بارے کوئی بھی ایسا لفظ بولیا جائے چاہے وہ فرانس دے اندر بولیا جائے چاہے وہ جاپان دے اندر بولیا جائے چاہے وہ امریکہ دے اندر بھی بولیا جائے حضور دے غلام جڑے نے وہ کدی چین نال سوندے نہیں وہ یہی کہندے نے غلامان محمد جان دینے سے غلامان محمد جان دینے سے نہیں ڈرتے یہ سر کٹ جائے یا رہ جائے کچھ پرواہ نہیں کرتے یہ سر کٹ جائے یہ سر کٹ جائے یا رہ جائے کچھ پرواہ نہیں کرتے جب حضور کی ناموس کی باری آئے حضور کی ختم نبوت کی بات آئے پھر یہ دیوانے اپنے گھروں کی پرواہ نہیں کرتے پھر یہ اپنے بچوں کی پرواہ نہیں کرتے پھر یہ اپنے کاروبار کی پرواہ نہیں کرتے اپنے گھر بار کی پرواہ نہیں کرتے حضور کے لیے تن من دھن سب کچھ قربان کر دیتے ہیں عبداللہ بن عتیق گھر سے نکلے رات کا ٹائم تھا جدو رات دے ٹائم ان دے گھر دے اندر داخل ہوئے نا اس بے ایمان دا کم تمام کر دیتا اس بے ایمان نو واصل جہنم کر دیتا جدو واصل جہنم کر کے باہر نکلنے لگے دیوار پھیلانگی دیوار دے اوپروں دی چڑھ کے جدو رات دا ٹائم سی اندھیرا سی نہیں پتا چلیا کہ نیچے کتنی جگہ ہے جناب والا حضرت عبداللہ بن عتیق جدو نیچے گرے تھے آپ دی پنڈلی ٹوٹ گئی پنڈلی آپ دی ٹوٹ گئی لیکن غلامان حضور دے غلام جڑے نے نا حضور دی محبت دے اندر ڈبے ہوئے انہاں نو تکلیفاں دی پرواہ نہیں آندی او کہندے نے مارو مارو تے مینوں مار مکاؤ مارو مارو تے مینوں مار مکاؤ تے کوئی عذر نہ پیش لیاواں جے سونا میرے دکھ وچ راضی تے میں سکھ نو چلے باواں جے سونا میرے دکھ وچ راضی جے سونا میرے دکھ وچ راضی میں سکھ نو چلے باواں حضرت عبداللہ بن عتیق دے نال دے ساتھیاں نے آپ نے اٹھایا حضور دی بارگاہ وچ لے کے آ گئے عرض کی تھی آقا عبداللہ بن عتیق دی پنڈلی ٹوٹ گئی ہے اے او حضور دا غلام ہے جن نے ایک بے ایمان ایک گستاخ نو واصل جہنم کیتا ہے میرے کریم آقا امام الانبیاء نے نہیں فرمایا جناب والا کوئی آلات لے کے آؤ سرجری کری کوئی اس طرح دا کوئی آلہ لے کے آؤ مختلف چیزاں منگوائیاں گئیاں نا میرے کریم آقا نے فرمایا عبداللہ اپنی پنڈلی قریب کرو جدو حضرت عبداللہ اپنی پنڈلی قریب کی تھی میرے کریم آقا نے اپنا لاب لگا دیتا اپنا جدوں لاب لگایا کہ حضرت عبداللہ بن عتیق کہندے نے ایک ہوندا ہے نا اے کو ڈاکٹر پٹی بن دے نے ہوندا جناب والا کتنا ٹائم ہوندا ہے 40 دن ہوندے نے 2 مہینے ہوندے نے 3 مہینے ہوندے نے لیکن اپنے محبوب دے نال سچی محبت کرن والے ہو حضور دے نال پیار کرن والے ہو او نبی کتنا لجبال ہے رب نے انہوں کتنیاں طاقتاں عطا فرمائیاں نے حضرت عبداللہ بن عتیق فرماندے نے علی نے میں پیچھے نہیں ہویا میرے جسم وچ میری لت دے اندر میری پنڈلی دے اندر مینوں درد محسوس ہی نہیں ہوندا ساری زندگی میں زندگی گزار دیتی لیکن اس پنڈلی دے اندر درد نہیں ہوئی دوسری اگر پنڈلی درد ہو رہی ہے کدی ہو بھی جاندی ہے لیکن جس نو میرے آقا دا لاب لگ گیا اس پنڈلی دے اندر کدی درد ہی نہیں ہویا احباب اسی وقار حضور سے اپنی نسبتوں کو قائم کر لو آج یہ تاجدار ختم نبوت کا جو نعرہ لگاتے ہو اس نعرے سے کئی بدبخت ان کے ایمانوں کے اندر لرزہ طاری ہو جاتا ہے کہیں وہ قادیانی گروپ کے اندر
اپنی زندگی گزارنے والے وہ اس نعرے سے تنگ ہیں، اس نعرے سے خفاق ہیں۔ یہ نعرہ آج بچے بچے کی زبان پر آ چکا ہے۔ میرے دوستو، میرے کریم آقا نے ایسا ایک پیغام دے دیا ہے، حضور کی محبت میں ڈوب جا کر آج حضور کی محبت میں اپنی زندگی گزارتے رہو، حضور سے پیار کرو اور ایسا پیار کرو، عشق سرکار کی ایک شمع جلا لو دل میں، عشق سرکار کی ایک شمع جلا لو دل میں، بعد مرنے کے لحد میں اجالا ہوگا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک لبیک۔ سرکار کی آمد، دلدار کی آمد، مکی کی آمد، مدنی کی آمد، آمد مصطفیٰ۔ احباب اسی وقار، جس کو ایک حضور کا لعاب مل جائے اس کو عقل بھی مل جاتی ہے، اس کو شعور بھی مل جاتا ہے، اس کو حیا بھی مل جاتا ہے، اس کے اندر دین کی محبت بھی آ جاتی ہے، اس کے اندر دین کا پیار بھی آ جاتا ہے۔ میرے دوستو، جو سارا کا سارا حضور کا اسوہ حسنہ کے مطابق، حضور کی شریعت کے مطابق جو اپنی زندگی کو گزارتے ہیں، ان پر رب کا کتنا کرم ہو جاتا ہے، ان پر کتنی رب کی مہربانی ہو جاتی ہے۔ یہ نہ سوچا کرو ہم نے محفل شروع ہونی ہے تو اس وقت جانا ہے، یارو اسی بہانے سے یار نماز عشاء بھی پڑھ لیا کرو، حضور کی محفل بھی سن لیا کرو۔ اور حضور کتنی نماز سے محبت کرتے ہیں، آج ہم نعرے تو اونچی اونچی آواز سے لگاتے ہیں۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرۃ عینی فی الصلاۃ، اے لوگو، اے میرے غلاموں، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ نماز کو اپنے اندر بسا لو، نماز کو اپنے اندر اتار لو۔ آخری بات ایک اور پیغام دیتا چلا جاؤں، آج علماء کی مجالس سے ہم دور ہیں، علماء کی مجلسوں سے دور ہو گئے، اور تماشا جہاں پہ لگا ہو وہاں پہ کبھی کسی کو دعوت بھی نہیں دی جاتی، جہاں کبڈی کا میچ ہو وہاں پہ کبھی کسی کو بلایا بھی نہیں جاتا، جہاں تھیٹر لگے ہوں وہاں پہ کبھی نہیں بلایا جاتا، یہاں پہ فلیکسیں چبائی گئی، لوگوں کو اعلان کیا جاتا ہے، فردن فردن لوگوں کو دعوتیں بھی دی جاتی ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی کسی کے آنے کا جی نہیں کرتا۔ وہ کہتے ہیں مولویوں سے کیا سننا ہے، لیکن سنیے، میرے کریم آقا نے فرمایا جب تم علماء سے دور ہو جاؤ گے، علماء کی مجلسوں سے دور ہو جاؤ گے، تو فرمایا تمہارے اوپر 3 طرح کی آزمائشیں آئیں گی۔ کتنی آزمائشیں؟ 3 طرح کی آزمائشیں آئیں گی۔ اور وہ آزمائشیں کون سی آزمائشیں ہیں؟ سنو، فرمایا سب سے پہلا یرفع اللہ البرکہ، فرمایا تمہارے پاس رزق ہوگا، لیکن اس کے اندر جو برکت ہے، جب تم علماء سے دور ہو جاؤ گے رزق کے اندر جو برکت ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ آج سوچو کتنی کمائی کر رہے ہیں، کتنی کمائی آ رہی ہے، کہاں سے آ رہی ہے، لیکن برکت نہیں، پیسے کا پتہ ہی نہیں چلتا۔ ایک بندہ 50,000 لیتا ہے، وہ 20 تاریخ کو خالی ہو جاتا ہے، وہ اب قرضہ لیتا ہے، اپنا مہینہ پورا کرتا ہے۔ دوسری بات فرمایا جو علماء سے دور ہو جائیں گے ان پر ایسی بیماریاں لگ جائیں گی جن کا کوئی علاج ہی نہیں ہوگا، جن کا کوئی، بولو نا، جن کا کوئی۔ آج دیکھو کیسی بیماریاں ہیں، یرکان، کینسر اور مختلف بیماریاں جن کا علاج ہی نہیں ہے، شوگر ہے ختم ہی نہیں ہوتی۔ اور آخری بات فرمایا 2 طرح کی روایت ہے، ایک روایت ہے کہ تمہارے اوپر ظالم حکمران مسلط ہو جائیں گے۔ کون ہو جائیں گے؟ سارے بولیں کون ہو جائیں گے؟ ظالم حکمران۔ اور ایک روایت کے اندر ہے کہ تم علماء سے دور ہو جاؤ گے تو جب جاؤ گے تو تمہارا ایمان بھی ضائع ہونے کا اندیشہ ہوگا۔ تو احباب ذی وقار، حضور کا ذکر
حضور سے محبت، حضور سے پیار اس انداز میں ہونا چاہیے کہ حضور کی سیرت بھی آپ سے نظر آنی چاہیے. جب تم چلو، جب تم کہیں جاؤ تو غیر بھی تمہیں پہچان لیں کہ یہ حضور کے غلام جا رہے ہیں. اور کر ذکر مدینے والے دا ایدے وچ بلائی تیری ہے، ایک وار تو ہو جا سونے دا پھر ساری خدائی تیری ہے. وما علیہ الا البلاغ المبین.